السلام علیکم حضرات، آج سے ہم قرآن شریف کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، انصاف کے دن کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 اکشر ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں جگہ اتری۔ عمرو بن شرجل کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں ایک پکار سن سکتا ہوں جس میں اقرا یعنی پڑھو کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، جب یہ پکار آئے آپ اطمینان سے سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اترنے کے حساب سے یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا اتری۔ اس صورت میں سکھانے کے طور پر بندوں کی زبان میں کلام کیا گیا ہے۔ نماز میں اس صورت کا پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے۔ امام اور اکیلے نمازی کے لیے تو حقیقت میں اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے امام کی زبان سے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ امام کا پڑھنا ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا پڑھنا ہے۔ قرآن شریف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو خاموش رہنے اور امام جو پڑھے اسے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئی ہے۔ جنازے کی نماز میں دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ قرآن پڑھنے کی نیت سے یہ سورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ حدیث کی کتابوں میں اس سورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت و انجیل و زبور میں اس جیسی کوئی صورت نہیں اتری۔ ترمذی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے اتر کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی خوشخبری سنائی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ مسلم شریف۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ دارمی۔ سورہ فاتحہ 100 بار پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ دارمی۔ استعاذہ۔ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بھگائے ہوئے شیطان سے، پڑھنا پیارے نبی کا طریقہ یعنی سنت ہے۔ خاجن۔ لیکن شاگرد اگر استاد سے پڑھتا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ شامی۔ نماز میں امام اور اکیلے نمازی کے لیے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ شامی۔ تسمیہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا کسی اور سورت کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے نماز میں زور کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے شروع کرتے تھے۔ تراویح میں جو ختم کیا جاتا ہے اسے کہیں ایک بار پوری بسم اللہ زور سے ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ قرآن شریف کی ہر صورت بسم اللہ سے شروع کی جائے سوائے سورہ براءت یا سورہ توبہ کے۔ سورہ نمل میں سجدے کی آیت کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی۔ آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں آواز کے ساتھ اور خاموشی سے پڑھی جانے والی نمازوں میں خاموشی سے۔ ہر اچھے کام کی شروعات بسم اللہ پڑھ کر کرنا اچھی بات ہے، برے کاموں پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی رحمت، اس کا مالک ہونا، اس کی عبادت، اچھائی، ہدایت، ہر طرح کی مدد طلب کرنا، دعا مانگنے کا طریقہ، اچھے لوگوں کی طرح رہنے اور برے لوگوں سے دور رہنے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ، اچھائی اور برائی کے حساب کے دن کا صاف صاف بیان ہے۔ حمد یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ کی طرح اللہ کی بڑائی کا بیان بھی ضروری ہے۔ کبھی اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی کا بیان انیواریہ یا واجب ہوتا ہے جیسے جمعہ کے خطبے میں، کبھی مستحب یعنی اچھا ہوتا ہے جیسے نکاح کے خطبے میں یا دعا میں یا کسی اہم کام میں، اور ہر کھانے پینے کے بعد۔ کبھی سنت مؤکدہ یعنی نبی کا وہ طریقہ جسے اپنانے کی تاکید آئی ہو جیسے چھینک آنے کے بعد۔ تہتانی رب العالمین یعنی مالک سارے جہاں والوں کا، میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات یا سمست سرشٹی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا محتاج ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ زندگی اور موت کے جو پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، وہ قدرت والا ہے۔ رب العالمین کے دو شبدوں میں اللہ سے تعلق رکھنے والی ہماری جانکاری کی ساری منزلیں طے ہو گئی۔ مالک یوم الدین یعنی انصاف والے دن کا مالک، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ سب اس کی ملک میں ہیں، اور جو مملوک یعنی ملک میں ہوتا ہے اسے پوجا نہیں جا سکتا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا کرم کی دھرتی ہے اور اس کے لیے ایک آخر یعنی انت ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک دن بدلے کا دن ہے، اس سے پنرجنم کا سدھانت یا نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد یعنی ہم تجھی کو پوچھیں، ایاک نعبد یعنی ہم تجھی کو پوجیں۔ اللہ کی ذات اور اس کی خوبیوں کے بیان کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ اس کے کرم سے اوپر ہے، اور عبادت یا پوجا پاٹ کا قبول کیا جانا عقیدے کی اچھائی پر ہے۔ اس آیت میں مورتی پوجا یعنی شرک کا بھی رد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی اور تجھی سے مدد چاہے۔ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ مدد چاہنا چاہے کسی بھی مادھیم سے یا واسطے سے ہو یا پھر سیدھے سیدھے ہو، ہر طرح اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ سچا مدد کرنے والا وہی ہے، باقی مدد کے جو ذریعے یا مادھیم ہیں وہ سب اللہ ہی کی مدد کے پرتیک یا نشان ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے پر نظر رکھے اور ہر چیز میں اسی کے دست قدرت کو کام کرتا ہوا مانے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے مدد چاہنا شرک ہے، ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے قریبی اور خاص بندے ہیں ان کی امداد دراصل اللہ کی ہی کی امداد ہے۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے ہیں جو وہابیوں نے سمجھے تو قرآن شریف میں اینونی بقوتن اور استعینوا بالصبر والصلاح کیوں آتا، اور حدیثوں میں اللہ والوں سے مدد چاہنے کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی خوبیوں کی پہچان کے بعد اس کی عبادت، اس کے بعد کی دعا تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد دعا میں لگا رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم دی گئی ہے، طبرانی اور بیہقی۔ صراط مستقیم کا مطلب اسلام یا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رہن سہن یا حضور کے گھر والوں اور ساتھی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اہل سنت کا طریقہ ہے،
جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، ان کے ساتھی اور سنت و قرآن اور وہ مسلم جگت سب کو مانتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ پہلے والے واقعہ جملے کی تفسیر یعنی ویورن ہے کہ صراط مستقیم سے مسلمانوں کا طریقہ مراد ہے۔ اس سے بہت سی باتوں کا حل نکلتا ہے کہ جن باتوں پر بزرگوں نے عمل کیا وہی سیدھا راستے کی تعریف میں آتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان کا جن پر غضب ہوا نہ بہکے ہوں کا۔ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ سچائی کی تلاش کرنے والوں کو اللہ کے دشمنوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کے راستوں، رسموں اور رہن سہن کے طریقوں سے پرہیز رکھنا ضروری ہے۔ حدیث کی کتاب ترمذی میں آیا ہے کہ مغضوب علیہم یہودیوں اور ضالین عیسائیوں کے لیے آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت یعنی نبی کا طریقہ ہے۔ آمین کے معنی ایسا ہی کر یا قبول فرما، یہ قرآن کا شبد نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے یا نماز کے علاوہ اس کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ حضرت امام اعظم کا مذہب ہے کہ نماز میں آمین آہستہ یا دھیمی آواز میں کہا جائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔